السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں۔ شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب بیان قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر۔ یہ باب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے سلسلے میں کہ سرکار نے یہ فرمایا کہ سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، مسلمان کو سب و شتم کرنا، گالی گلوچ کرنا یہ فسق ہے، یعنی طاعت الہی سے نکل جانا ہے، معصیت ہے یہ۔ وقتالہ کفر، اور مومن سے قتال کرنا یا مومن کو قتل کر دینا کفر ہے، یہ سرکار نے فرمایا۔ کیا مطلب ہے؟ کیا اگر کسی مومن کو کسی نے قتل کر دیا، قتال کیا، تو کیا وہ کافر ہو جائے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث میں فرمایا اس سے تو ایسا لگتا ہے کہ کافر ہو جائے گا اگر کسی مومن سے قتال کیا، جبکہ تمام اہل سنت و جماعت کا اتفاق ہے اس بات پر کہ مومن کو قتل کرنے سے کافر نہیں ہوتا ہے۔ تو اب حدیث پاک کا اور قرآن پاک بھی اس پر شاہد ہے۔ قرآن نے فرمایا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، کہ اگر مومنوں کے دو گروہ آپس میں قتال کریں، تو دیکھو آپس میں قتال کر رہے ہیں تو مومن ہی کا، تو ایک مومن دوسرے مومن سے قتال کر رہا ہے پھر بھی اللہ نے ان کو مومن کہا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اس لیے تمام علماء اہل سنت کا اجماع ہے اس بات پر کہ مومن کو قتل کرنے والا شخص کافر نہیں ہوتا ہے، اور حدیث میں سمجھ میں آ رہا ہے کہ کافر ہو جائے گا۔ یہ سمجھ میں آیا حدیث پاک سے، جیسے کہ آپ پڑھیں گے حدیث میں۔ تو کیا جواب ہوگا حدیث کا؟ تو ایک بات یاد رہے، جو میں جواب یہاں پر ذکر کر رہا ہوں یہی جواب نیچے دوسرے جو دو باب اور آ رہے ہیں یا 3 باب اور آ رہے ہیں، ان تینوں بابوں میں یہی جواب ہوگا جو میں ذکر کرنے جا رہا ہوں، اس سے پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ مومن کو قتل کرنا کفر ہے۔ یہاں پر کفر سے مراد اگر کفر حقیقی ہے، یعنی مومن ہی نہیں رہتا، کافر ہوتا ہے، کافر ہو جاتا ہے، اگر یہ مراد ہے کفر کا معنی حقیقی مراد ہے، تو یہ اس صورت میں ہوگا جبکہ کسی مومن کو قتل کیا ہو، اور مومن کو قتل کرنے کو مومن کو قتل کیا ہو اس کے ایمان کی وجہ سے۔ تو اب ایمان کی وجہ سے قتل کرنا گویا کہ ایمان کو جھٹلانا ہے، تو ایسی صورت میں یہ کافر ہو جائے گا۔ یا تو اس معنی پر یہ محمول ہے، یا یہ ہے کہ مومن کو قتل کیا، مومن کو تو کوئی کافر ہی قتل کر سکتا ہے، مسلمان تو قتل کرے گا نہیں، اور ایک مسلمان مومن کو قتل کر رہا ہے تو گویا کہ کافر جیسا اس نے کام کیا، یہ مراد ہے۔ یا مراد یہ ہے کہ مومن کو قتل کرنے کا اتنا زیادہ گناہ ہے، اتنا زیادہ گناہ ہے، جیسے کہ ایک کافر کو سزا دی جائے گی ویسے ہی اس کو بھی سزا دی جائے گی، تو کافر کا سا کسی سے سزا ملے گی، یہ مراد ہے۔ یا یہ مراد ہے کہ مومن کو قتل کرنا تو یہ کفار کے شیوا سے ہے، ان کے طریقے سے ہے۔ اب اگر مسلمان کو ایک مسلمان قتل کر رہا ہے تو اس نے کافر جیسا کام کیا، یہ مراد ہے۔
یا یہ کہ یہاں پر یہ مراد ہے کہ کفر کے قریب ہو گیا مومن کو قتل کر کے، یہ یا ایک معنی یہ بھی بتایا ہے ہمارے علماء محدثین نے کہ کفر کر لیا، تو کفر کرنے کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ یہ شخص نے جس نے مومن کو قتل کیا ہے تو اس پر تشدید اور توبیخ مقصود ہے، نہ کہ یہ مراد ہے کہ اس نے حقیقتاً کفر کر لیا۔ یہ چند جو معانی ہم نے بتائے، اب ہم آگے جو باب آئیں گے ان میں ہم یہ نہیں کہیں گے کہ وہاں پر کیا مراد ہے، انہی کو آپ یاد رکھیے۔ یہی چند معانی ہیں جن کے ذریعے سے ہمارے محدثین نے جواب دیا۔ خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ قتل کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے، گناہ کبیرہ سے اہل سنت و جماعت کے نزدیک شخص یہ ایمان سے خارج نہیں ہوتا ہے۔ تو حدیثوں میں جہاں پر کفر کا ذکر آیا ان سے یہی معنی مراد ہیں جو ہم نے ذکر کیے۔ اب ترجمہ لگاتے ہیں۔ حدثنا محمد بن بکار بن الریان، ہم سے حدیث بیان کی محمد بن بکار بن ریان نے اور عون بن سلام نے، دونوں نے کہا حدثنا محمد بن طلحہ، ہم سے حدیث بیان کی محمد بن طلحہ نے، تحویل سند۔ وحدثنا محمد بن مثنى، ہم سے حدیث بیان کی محمد بن مثنى نے، قال انہوں نے کہا حدثنا عبد الرحمن بن مہدی، ہم سے حدیث بیان کی عبد الرحمن بن مہدی نے، حدثنا سفیان، وہ فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی سفیان نے، تحویل سند۔ پھر وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر، ہم سے حدیث بیان کی محمد بن مثنى نے، انہوں نے فرمایا ہم سے حدیث بیان کی محمد بن جعفر نے، قال انہوں نے کہا حدثنا شعبۃ، ہم سے حدیث بیان کی شعبہ نے۔ اب پہلی سند میں یہ کہاں تک پہنچے تھے کہ دونوں نے کہا محمد ابن طلحہ نے ہم سے حدیث بیان کی، دوسری سند میں ہم سے حدیث بیان کی سفیان نے، اور تیسری سند میں کہاں پر پہنچے؟ شعبہ تک۔ اب یہ تینوں حضرات یعنی محمد ابن طلحہ اور سفیان اور شعبہ، تینوں حضرات کلہم عن زبید، سب کے سب روایت کرتے ہیں زبید سے، اور وہ روایت کرتے ہیں عن ابی وائل، حضرت ابو وائل سے وہ روایت کرتے ہیں عن عبداللہ ابن مسعود، حضرت عبداللہ ابن مسعود سے، قال انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سباب المسلم فسوق، مسلمان کو گالی گلوچ کرنا فسق ہے، یعنی طاعت الہی سے نکل جانا ہے، گناہ ہے، وقتالہ کفر، اور اس کو قتل کرنا کفر ہے، یہ سرکار نے فرمایا۔ قال زبید، زبید نے کہا فقلت لأبی وائل، میں نے ابی وائل سے کہا انت سمعتہ من عبداللہ، کیا تم نے یہ حدیث عبداللہ ابن مسعود سے سنی ہے؟ یروی ہو عن رسول اللہ، اس طور سے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود اس کی روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے ہوں؟ قال نعم، تو زبید نے کہا ہاں میں نے یہ سنی ہے۔ ولیس فی حدیث شعبہ، تو یہ یہاں پر اب یہ جو حدیث ہے وہ طلحہ، یہ ایک ہی حدیث محمد ابن طلحہ سے بھی مروی ہے، سفیان سے بھی ہے اور شعبہ سے بھی ہے، تینوں سے ہے۔ تو امام مسلم فرماتے ہیں کہ دو روایتوں، دو سندوں سے جو حدیث ہے اس میں تو یہ لفظ ہے کہ حضرت زبید نے ابو وائل سے کہا کہ کیا تم نے عبداللہ ابن مسعود کو یہ روایت کرتے ہوئے سنا ہے، لیکن شعبہ کی حدیث میں یہ بات نہیں ہے، لیس فی حدیث شعبہ، شعبہ کی حدیث میں یہ بات نہیں ہے۔ کون سی بات؟ قول زبید لابی وائل، کہ زبید نے ابو وائل سے جو یہ کہا تھا کہ کیا تم نے عبداللہ ابن مسعود کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے سنا ہے، یہ شعبہ کی حدیث میں نہیں ہے۔ بہرحال سرکار نے فرمایا وقتالہ کفر، تو کفر کا معنی آپ کے ذہن میں آ گیا ہوگا۔ وحدثنا ابو بکر ابن ابی شیبہ، ہم سے حدیث بیان کیا ابو بکر ابن شیبہ نے اور محمد ابن مثنى نے، وہ روایت کرتے ہیں محمد ابن جعفر سے، وہ روایت کرتے ہیں شعبہ سے، وہ روایت کرتے ہیں منصور سے، تحویل سند۔ حدثنا ابن نمیر، ہم سے حدیث بیان کی ابن نمیر نے، قال انہوں نے کہا حدثنا عفان، ہم سے حدیث بیان کی عفان نے، قال انہوں نے کہا حدثنا شعبۃ عن الاعمش، ہم سے حدیث بیان کی شعبہ نے روایت کرتے ہوئے اعمش سے، کلاہما دونوں لوگوں نے روایت کی ہے عن ابی وائل۔ تو تحویل سند کے بعد شعبہ نے روایت کی اعمش سے، اور تحویل سند جہاں پر کہا اس سے پہلے یہ تھا کہ شعبہ نے
منصور سے روایت کی، تو ادھر اعمش ہے ادھر منصور ہے، تو دونوں لوگوں نے روایت کیا عن ابی وائل، حضرت ابو وائل سے، وہ روایت کرتے ہیں عن عبداللہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود سے، وہ روایت کرتے ہیں عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بمثلہ، اسی حدیث کی طرح جو ماقبل میں گزر گئی۔ اگلا باب امام مسلم علیہ رحمت و رضوان نے باندھا، فرماتے ہیں بیان معنی قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا ترجعوا بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض۔ یہ باب ہے اس بیان میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے بیان میں، اس فرمان کے معنی کے بیان میں کہ سرکار نے فرمایا لا ترجعوا بعدی کفارا، میرے بعد کافر مت ہو جانا، یضرب بعضکم رقاب بعض، کہ تم میں سے بعض کی گردنیں مارے۔ بخاری میں ابھی 1-2 سبق پہلے ہی یہ حدیث گزری ہے، وہاں پر ہم بڑی تفصیل سے بیان کر چکے ہیں، کچھ اجمالاً یہاں پر بھی ذکر کر دیتے ہیں۔ اس باب میں امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کو ذکر کرتے ہیں، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ لوگوں سے کہو کہ خاموش ہو جائیں۔ جب لوگوں کو خاموش کر دیا گیا تو سرکار نے ان کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا لا ترجعوا بعدی کفارا، میرے بعد کافر مت ہو جانا۔ یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں آنے والی ایک پریشانی، ایک فتنہ اور ایک اندیشے کے پیش نظر سرکار نے پہلی آگاہ فرمایا کہ تم میرے بعد کافر مت ہو جانا، لا ترجعوا بعدی کفارا، میرے بعد کافر مت ہو جانا، یضرب بعضکم رقاب بعض، کہ تم میں سے بعض کی گردنیں مارے۔ تو اس حدیث پاک سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے بظاہر کہ تم میں سے بعض کی گردنیں مارے، یعنی بعض کے ساتھ قتال کرے تو اس سے تم کافر ہو جاؤ گے، تو میرے بعد تم کافر مت ہو جانا، لہٰذا تم بعض کی گردنیں مت مارنا۔ تو حدیث پاک سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ جیسے کہ بعض کی گردنیں مار رہے ہیں اور بعض کے ساتھ قتال کرنا یہ کفر ہو جائے گا، اور سرکار نے فرمایا لا ترجعوا بعدی کفارا، میرے بعد کافر مت ہو جانا۔ اب یہاں پر کفار کا معنی کیا ہے؟ کافر نہ ہو جانا۔ تو ایک تو معنی یہی ہے کہ میرے بعد کافر مت ہو جانا، یعنی تم بعض کی گردنوں کو مارو حلال سمجھتے ہوئے، تو اس سے تم کافر ہو جاؤ گے۔ سرکار نے یہ پہلے ہی سے آگاہ فرما دیا لا ترجعوا بعدی کفارا، میرے بعد کافر ایسے مت ہو جانا، بعض کو قتل کرنے حلال سمجھ کر۔ یا یہاں پر کفار کا معنی یہ ہے کہ ناشکری کرنا، میرے بعد تم ناشکرے مت ہو جانا، کیونکہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اور یہ اخوت یہ اللہ رب العزت کا انعام ہے، لہذا اس کی شکر گزاری کرنا چاہیے، نہ کہ یہ کہ آپس میں ایک دوسرے کو قتال کر کے ناشکری کرنا۔ یہ مراد ہے لا ترجعوا بعدی کفارا، میرے بعد ناشکرے مت ہو جانا۔ یا مراد یہ ہے کہ بعض کے ساتھ قتال کرے، تو معنی یہ ہوگا کہ ایک دوسرے کے ساتھ قتال کرنا، مسلمان کے ساتھ قتال کرنا، یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ کافر کا فعل ہو۔ تو لا ترجعوا بعدی کفارا کا مطلب یہ ہوگا کہ تم میرے بعد کافروں کا سا کام مت کرنے لگنا، اور اس کے علاوہ اور وہی سب جواب ہوں گے جو اس سے پہلے ہم نے ذکر کر دیے۔ حدثنا ابو بکر ابن ابی شیبہ، ہم سے حدیث بیان کیا ابو بکر ابن ابی شیبہ نے، اور محمد ابن مسنہ نے، وابن بشار جمیعہ، اور ابن بشار نے، ان تینوں لوگوں نے ہم سے حدیث بیان کی روایت کرتے ہوئے عن محمد ابن جعفر سے وہ روایت کرتے ہیں عن شعبہ، حضرت شعبہ سے تحویل سند۔ وحدثنا عبید اللہ ابن معاذ، ہم سے حدیث بیان کی عبید اللہ ابن معاذ نے، واللفظ لہ، اور ان کے الفاظ یہ ہیں کہ قال، انہوں نے کہا حدثنا ابی، مجھ سے حدیث بیان کی میرے والد نے، قال، انہوں نے کہا حدثنا شعبہ، تو ہم سے حدیث بیان کی شعبہ نے، عن علی ابن مدرک، وہ روایت کرتے ہیں علی ابن مدرک سے، سمع ابا زرعہ، انہوں نے ابو زرعہ کو یحدث بیان کرتے ہوئے سنا، عن جدہ، کہ وہ اپنے دادا جریر سے روایت کر کے حدیث بیان کرتے ہیں۔ قال، انہوں نے کہا قال علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضرت جریر بجلی رحمۃ اللہ تعالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا قال علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حجۃ الوداع، مجھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں، اپنے آخری حج میں فرمایا استنصت الناس،
لوگوں کو خاموش کر دو۔ ثم قال، پھر سرکار نے بعد میں جب میں نے خاموش کر دیا لوگوں کو تو سرکار نے لوگوں کو خطاب کر کے فرمایا لا ترجعوا بعدی کفارا، تو میرے بعد کافر مت ہو جانا۔ یضرب بعضکم رقاب بعض، کہ تم میں سے بعض کی گردنوں کو مارے۔ تفصیلی گفتگو ہم نے کر لی ہے۔ وحدثنا عبید اللہ ابن معاذ، ہم سے حدیث بیان کی عبید اللہ ابن معاذ نے، قال حدثنا ابی، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی میرے والد نے، قال انہوں نے کہا حدثنا شعبۃ، ہم سے حدیث بیان کی شعبہ نے، روایت کرتے ہوئے واقد ابن محمد سے، وہ روایت کرتے ہیں عن ابی، اپنے والد سے، عن ابن عمر، وہ روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن عمر سے، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بمثلہ، مذکورہ حدیث کی طرح۔ وحدثنا ابو بکر ابن ابی شیبہ، ہم سے حدیث بیان کی ابو بکر ابن شیبہ نے اور ابو بکر ابن خلاد باہلی نے، قال دونوں نے کہا حدثنا محمد ابن جعفر، ہم سے حدیث بیان کی محمد ابن جعفر نے، قال انہوں نے کہا حدثنا شعبۃ عن واقد ابن محمد، کہ انہوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی شعبہ نے روایت کرتے ہوئے واقد ابن محمد ابن زید سے، انہ سمع اباہ، کہ انہوں نے اپنے والد سے کہتے ہوئے سنا، یحدث، وہ بیان کرتے ہیں عن عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عمر سے، وہ روایت کرتے ہیں عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، انہ قال، کہ سرکار نے فرمایا فی حجۃ الوداع، اپنے آخری حج میں، کیا فرمایا سرکار نے؟ ویحکم او قال ویلکم، یہ شک راوی ہے کہ سرکار نے ویحکم کہا یا ویلکم کہا۔ ویحکم اور ویلکم جو لفظ ہیں یہ تعجب کے طور پر بھی اہل عرب ان کا استعمال کرتے ہیں، اور درد مندی کا اظہار کرنے کے لیے بھی اہل عرب ان کا استعمال کرتے ہیں۔ اور امام سیبوی نے یہاں پر یہ فرمایا کہ لفظ ویل جو ہے اس شخص کے لیے بولا جاتا ہے کہ جو ہلاکت میں پڑ جائے، جو ہلاکت میں گر گیا ہو، پڑ گیا ہو، اس شخص کے لیے ویل بولا جاتا ہے۔ اور ویح جو ہے وہ ترحم کے لیے بولا جاتا ہے، کسی پر رحم کھانے کے لیے بولا جاتا ہے، یعنی کسی سے محبت کے طور پر بولا جاتا ہے تو ویحکم بولا جاتا ہے، اور کسی کے کوئی ہلاکت میں پڑ گیا ہو تو اس کی ہلاکت کو بیان کرنے کے لیے ویلکم کہا جاتا ہے۔ تمہارا ناس ہو، جیسے ہمارے یہاں کی اصطلاح میں بولتے ہیں، تو کبھی تمہارا ناس ہو، یہ ہمارے یہاں پر عرفی زبان میں کبھی تو محبوب تر شخص سے بطور ترحم بول دیا جاتا ہے، اور کبھی کسی آدمی کے لیے بددعا کے طور پر بھی بولا جاتا ہے۔ بہرحال سرکار نے فرمایا ویحکم او ویلکم، سرکار نے یہ ویحکم کہا یا ویلکم کہا، دونوں میں سے یہ شک راوی ہے۔ بہرحال سرکار نے فرمایا لا ترجعوا بعدی کفارا، یہ رحم کھانے کے لیے سرکار نے فرمایا تھا کہ تم میرے بعد کافر مت ہو جانا۔ یضرب بعضکم رقاب بعض، کہ تم میں سے بعض کی گردنیں مارے۔ وحدثنی حرملۃ بن یحییٰ، ہم سے حدیث بیان کی حرملہ ابن یحییٰ نے، قال انہوں نے کہا اخبرنا عبداللہ ابن وہب، ہمیں خبر دی عبداللہ ابن وہب نے، قال انہوں نے کہا حدثنی عمر ابن محمد، مجھ سے حدیث بیان کی عمر ابن محمد نے، ان اباہ، کہ ان کے والد محمد نے، حدثہ، ان کو بیان کیا، عن ابن عمر، روایت کرتے ہوئے عبداللہ ابن عمر سے، وہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بمثل حدیث شعبہ، حضرت شعبہ کی حدیث کے مثل، جو کہ حضرت شعبہ نے روایت کی ہے واقد سے، ماقبل میں جو گزری۔ اگلا باب ہے، امام مسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اگلا باب بیان کرتے ہیں، باب اطلاق اسم الکفر علی الطعن فی النسب والنیاحۃ، یعنی اسم کفر کا اطلاق کرنا علی الطعن فی النسب، نسب میں طعن کرنے پر، والنیاحۃ، اور نوحہ گری پر۔ خلاصہ باب یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے نسب میں کسی نے طعن کیا اور اس کو غیر باپ کی طرف منسوب کیا، یا نسب میں کسی اور طریقے کا طعن کیا، تو ایسے شخص پر حدیث پاک میں، طعن کرنے والے شخص پر حدیث پاک میں کافر ہونے کا اطلاق کیا گیا ہے۔ ایسے ہی کسی نے ماتم کیا یا کسی شخص نے نوحہ گری کی، نوحہ کیا، یعنی میت کے خوبیوں کو بیان کر کر کے رویا، آوازوں سے رویا، اپنے سینہ کوٹا، تو یہ نوحہ گری کرنا، نوحہ گری پر بھی کفر کا اطلاق حدیث پاک میں ہوا ہے۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ نوحہ گری
نوحہ کرنا ہو یا تعزیہ داری ہو یا کوئی اور ایسا گناہ کام ہو، گناہ کبیرہ کوئی بھی کام ہو، ایسے ہی کسی کے نسب میں طعن کرنا ہو، یہ سب کے سب گناہ کبیرہ ہیں۔ اور گناہ کبیرہ کے بارے میں ہم بار بار سمجھا چکے کہ اہل سنت و جماعت کا اجماع ہے کہ گناہ کبیرہ سے بندہ کافر نہیں ہوتا ہے، ایمان سے خارج نہیں ہوتا ہے۔ لہذا حدیث پاک میں جو کفر کا لفظ ذکر ہے، مذکور ہے، اس کفر کے معنی وہی ہوں گے جو ہم اس سے پہلے ابھی بیان کر چکے ہیں۔ فرماتے ہیں حدثنی علی بن حجر السعدی، مجھ سے حدیث بیان کی علی ابن حجر سعدی نے، قال انہوں نے کہا حدثنا اسماعیل، ہم سے حدیث بیان کی اسماعیل ہے، یعنی ابن علیہ، یہ اسماعیل سے مراد یہاں پر ابن علیہ ہیں، اور وہ روایت کرتے ہیں عن منصور ابن عبد الرحمن، منصور ابن عبد الرحمن سے وہ روایت کرتے ہیں عن شعبی، حضرت شعبی سے وہ روایت کرتے ہیں عن جریر، حضرت جریر سے، انہ سمعہ یقول، کہ انہوں نے جریر کو کہتے ہوئے سنا، کیا؟ انہ سمعہ یقول، کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا، کیا فرمایا؟ ایما عبد ابقا من موالیہ، ابقا اور ابقا دونوں پڑھنا جائز ہے۔ ایما عبد، جو غلام حدثنا ابو بکر ابن ابی شیبہ، ہاں اوپر ایک حدیث چھوٹ گئی، چلیے اس کو پڑھ دیتے ہیں۔ وحدثنا ابو بکر ابن ابی شیبہ، ہم سے حدیث بیان کیا ابو بکر ابن ابی شیبہ نے، قال حدثنا ابو معاویہ، ہم سے حدیث بیان کیا ابو معاویہ نے تحویل سند۔ وحدثنا ابن نمیر، ہم سے حدیث بیان کی ابن نمیر نے، واللفظ لہ، ان کے الفاظ یہ ہے، کیا؟ قال انہوں نے کہا حدثنا ابی، مجھ سے ہم سے حدیث بیان کی میرے والد نے، اور محمد ابن عبید نے، سب نے حدیث بیان کی، سبھی لوگ روایت کرتے ہیں، کلہم، سبھی لوگ یہ روایت کرتے ہیں، عن الاعمش، حضرت اعمش سے وہ روایت کرتے ہیں، عن ابی صالح، حضرت ابو صالح سے وہ روایت کرتے ہیں، عن ابی ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ سے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اثنتان فی الناس ہما بہم کفر، دو خصلتیں، دو باتیں لوگوں میں ایسی ہیں، ہما بہم، کہ وہ دونوں باتیں لوگوں کے ساتھ ہوں تو کفر، تو وہ دونوں باتیں کیا ہیں؟ کفر ہیں لوگوں کے ساتھ۔ کیا ہیں دو باتیں؟ الطعن فی النسب، نسب میں طعن کرنا، والنیاحۃ علی المیت، اور میت پر رونا دھونا اور اس کی خوبیاں بیان کر کر کے زور زور سے آواز کے ساتھ چیخنا، یہ نوحہ گری کرنا، یہ دونوں باتیں ایسی ہیں جو لوگوں کے ساتھ اگر یہ دونوں باتیں ہوں گی تو اس کی بنا پر لوگوں میں کفر ہوگا، یہ سرکار نے فرما دیا۔ اب کفر کا معنی کیا ہے؟ ہم نے بتا دیا ہے کہ یہاں پر کفر سے مراد کیا ہے، حقیقتاً کفر نہیں ہے۔ اگلا ایک باب پھر امام مسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ باندھ رہے ہیں، فرماتے ہیں باب و تسمیت العبد العابق کافرہ، ابقا یابق یا ابقا یابق، ضربہ اور سمعہ دونوں سے، اس کا معنی ہوتا ہے بھاگ جانا، کہا جاتا ہے العبد العابق، بھگوڑا غلام، وہ غلام جو اپنے آقا کے یہاں سے بھاگ گیا ہو اس کی اجازت کے بنا۔ تو اب اس باب میں امام مسلم یہ فرماتے ہیں کہ تسمیت العبد العابق کافرہ، بھگوڑے غلام کو کافر کہنا، یعنی حدیث پاک میں بھگوڑے غلام کو کافر سے تعبیر کیا گیا، اس کو کافر کہا گیا ہے، اس کو کافر کہنا ہے۔ ظاہر بات ہے کسی غلام کا اپنے آقا کے یہاں سے بھاگ جانا اس کی اجازت کے بغیر، یہ گناہ تو ہے لیکن یہ کفر نہیں ہے، تو وہی معنی مراد ہوں گے بھگوڑے غلام کو کافر کہنے کے سلسلے میں، کافر کے اطلاق کرنے کے سلسلے میں وہی معنی مراد ہوں گے جو معنی ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں، یا یہ مراد ہوگا کہ کوئی غلام اس بات کو حلال سمجھتے ہوئے بھاگا ہو کہ غلام آقا کے یہاں سے بھاگ جانا بغیر اجازت کے یہ حلال ہو، اس کو حلال سمجھتے ہوئے بھاگا ہو تو حقیقتاً کفر ہو جائے گا، اور باقی سب وہی معنی ہے جو ہم نے تعویل ما قبل میں ذکر کر دی۔
فرماتے ہیں حدثنی علی بن حجر السعدی، ہم سے حدیث بیان کی علی بن حجر سعدی نے، قال انہوں نے کہا حدثنا اسماعیل، ہم سے حدیث بیان کی اسماعیل یعنی ابن الیہ نے، وہ روایت کرتے ہیں منصور ابن عبد الرحمن سے، وہ روایت کرتے ہیں شعبی سے، وہ روایت کرتے ہیں جریر سے، انہ سمعہ یقول کہ انہوں نے ان کو کہتے ہوئے سنا، ایما عبد ابق من موالیہ، جو غلام اپنے آقاؤں کے پاس سے بھاگ گیا ہو، فقط کفرت، تحقیق کہ اس نے کفر کیا، حتی یرجع الیہم، یہاں تک کہ وہ اپنے آقاؤں کے پاس واپس آ جائے۔ قال منصور نے کہا قد واللہ روی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، باخدا یہ حدیث مروی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، ولکنی اکرہ ان یروی عنی ہا ہنا بالبصرہ، لیکن مجھے یہ ناپسند ہے کہ حدیث کو مجھ سے روایت کیا جائے یہاں پر، یعنی بصرہ میں مجھ سے حدیث کو روایت کیا جائے، یہ مجھے ناپسند ہے۔ حدثنا ابو بکر ابن ابی شیبہ، ہم سے حدیث بیان کی ابو بکر ابن ابی شیبہ نے، قال انہوں نے کہا حدثنا حفص ابن غیاث، ہم سے حدیث بیان کی حفص ابن غیاث نے، عن داؤد عن شعبی، وہ روایت کرتے ہیں داؤد سے، وہ روایت کرتے ہیں شعبی سے، عن جریر، وہ روایت کرتے ہیں جریر سے، قال انہوں نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایما عبد ابقا، جو غلام بھاگا، فقد برئت منہ الذمہ، تو اس سے ذمہ بری ہو گیا۔ ذمہ بری ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے ہمارا تعلق نہیں رہا، ہم اس سے تعلق نہیں رکھیں گے، یعنی سرکار نے اس پر شدت فرمائی، اور گویا کہ طرز بیان سے یہ معلوم ہوا کہ غلام کا بغیر اجازت اپنے آقاؤں کے یہاں سے بھاگ جانا یہ غلط ہے، اور یہ بھگوڑا پن، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناپسند فرمایا۔ فرماتے ہیں حدثنا یحییٰ ابن یحییٰ، ہم سے حدیث بیان کی یحییٰ ابن یحییٰ نے، قال انہوں نے کہا اخبرنا جریر، ہمیں خبر دی جریر نے، روایت کرتے ہوئے عن مغیرہ، حضرت مغیرہ سے، وہ روایت کرتے ہیں شعبی سے، قال انہوں نے کہا کان جریر ابن عبداللہ یحدث عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جریر ابن عبداللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے حدیث کو بیان کرتے ہیں، قال سرکار نے فرمایا اذا ابق العبد لا تقبل له صلاۃ، جب غلام بھاگ جائے تو اس کی نماز قبول نہیں ہوگی، لا تقبل له صلاۃ، اس کی نماز مقبول نہیں ہوگی۔ تو نماز کے مقبول نہ ہونے کی وجہ بھی یہی ہے کہ وہ غلام بھاگنے کو حلال سمجھ کر بھاگا ہو، تو اب اس کی نماز مقبول نہیں ہوگی، یہ مراد ہے۔